الرحمن الرحيم قوله من اليقينيات اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع الثابت بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ۔ قیاس باعتبار مادے کے 5 قسم ہے جس کو صنعت خمس کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے برہان، قیاس برہان، قیاس برہانی منسوب طرف برہان کے۔ قیاس برہانی وہ قیاس ہوتا ہے جس کے سارے مقدمے یقینی ہوں۔ شارع یقینیات جمع ہے یقین کی، تو شارع یقین کی تعریف کرتا ہے۔ شارع یا یقین کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق جازم 100% مطابق للواقع، واقع دے خلاف نہیں، ثابت تے اندر انج پکی ہوئے بھی جننے مرضی اتھلا والے آ جان او پٹیوے نا، اے ثابت ہے۔ اس درجے دا جڑی نا تصدیق ان دا نا عقیدہ تے ایمان جے، اے عقیدہ ایمان ہوندا ہے۔ جی جی پانی دے بلبلا نہیں ہوندا ایمان۔ ہاں جی شابہ جی۔ شارع یقینیات جمع ہے یقین کی، یقین کی شارع تعریف کرتا ہے۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین تصدیق جازم، یعنی یقین تصدیق ہے، لیکن کیڑی تصدیق؟ 1 2 3 4 صفتاں والی ایسی تصدیق جو جازم ہے، یعنی جس کی نقیض کا احتمال نہیں ہے، مطلب جان مرجو بالکل کوئی نہیں، اور ایسی تصدیق جو مطابق للواقع ہے، اور ایسی تصدیق جو ثابت ہے، تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتی۔ پھر ایک باری تعریف کر، کل تو سیاسی منطق پیچھے مک گئی ہے جی۔ یقین تصدیق ہے ایسی تصدیق جو جازم ہے، ایسی تصدیق جو مطابق للواقع ہے، ایسی تصدیق جو ثابت ہے۔ ثابت ہے ہونا کہ چل پھر معنی کر دیں۔ باعتبار التصدیق لم یشمل الشک والوہم والتخیل وسائر التصورات۔ جب کہا نا کہ یقین تصدیق ہے تو پھر یقین سے شک نکل گیا، وہم نکل گیا، تخیل نکل گئی، باقی سارے تصورات نکل گئے، کیونکہ وہ ان میں تصدیق نہیں ہوتی۔ کیا کہ جی جب تصدیق کہا نا کہ یقین تصدیق ہے تو اب یقین سے شک، وہم، تخیل اور باقی تصور کی جو قسمیں ہیں وہ نکل گئی۔ آگے وقید الجزم اخرج الظن، بس آگے جو قید لگائی ہے نا تصدیق جازم 100%، اس قید سے یقین کی تعریف سے ظن نکل گیا۔ کیا آگے جو قید لگائی ہے جازم، تو جازم کی قید سے ظن نکل گیا۔ کس سے؟ یقین سے، یقین سے ظن نکل گیا۔ آگے والمطابقت الجہل المرکبہ، جب آگے قید لگائی ہے نا کہ وہ جازم مطابق للواقع ہو، جازم اس سے جہل مرکب نکل گیا۔ اس سے کیا کہ جی جب قید لگائی مطابق تصدیق مطابق للواقع ہو، تو اب تصدیق کی تعریف سے یقین کی تعریف سے کہ تصدیق کی تعریف سے جہل مرکب نکل گیا۔ کون نکل گیا؟ جہل مرکب نکل گیا۔ اچھا جی اینو ایک باری ویکھ لو، جہل مرکب نو اگلی ول پھر کرتے ہیں۔ جہل مرکب کی ہوندا ہے؟ جہل وہ یہ ہے، نظر آ رہے ہیں، اعتقاد کرنا اس بات کا کہ زید قائم ہے، اے اعتقاد کرنا یعنی 100% مننا کہ حالانکہ زید قائم نہیں ہے۔ یہ جو اعتقاد ہے یہ غیر مطابق للواقع ہے،
یہ اعتقاد غیر مطابق للواقع، بلکہ وہ جاہل ہے زید کے عدم قیام سے کہ کوئی نہیں، وہ جاہل ہے زید کے عدم قیام سے۔ ایک جہالت یہ ہو گئی کہ جیڑی گل واقعہ دے مطابق نہیں انہوں منی بیٹھا ہے، ایک ہی ہے جہالت ہے۔ جب کہ اعتقاد کیا زید قائم ان کو مطابق للواقع، تو یہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو گیا، اپنی اے جاہل مرکب ہے کہ اپنی جیڑی گل پکائی ہے نا وہ غلط ہے، ایک ہی ہے جہالت، تے اپنی اس جہالت دا ہی پتہ نہ ہوئے کہ میں تے جہالت پکائی ہے، یہ نماند نے کی جاہل مرکب، کہ جیڑا غلط پکایا ہے نا پھر اس دا پتہ ہی نہ لگے کہ میں تا غلط پکائی پھردا واں، ایک ہی ہے اسی سر تو پیراں تک بھرے ہیں دے نال، جیڑی ہمیں غلط گلاں نو پکائی بیٹھے ہاں تے مڑ کے سمجھتے ہیں نا بھی ٹھیک پکایا ہے تے کی ہے سارا اے جاہل مرکب ہے جی، ایک ہی ہے جاہل مرکب ہے جی۔ سونیا نے فرمایا کہ ہر سنی سنائی گل جیڑا اگے پہنچا دے وے ان دے جھوٹے ہونے واسطے اینی گل کافی، حدیث پڑھی جی کہ جیڑا ہر سنی سنائی اور کوئی بھی جھوٹ نہ بولے، صرف سنی سنائی اگے پہنچا دے بغیر تحقیقاں تو فرمایا ان دے جھوٹے ہونے واسطے یہ گل کافی ہے۔ اسی سارے اندے وچ پھسے ہیں، میں موبائل تے پچھو ایک گل آئی اساں اگاں بٹن دبا دیتا، صوب ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ پھیل جائے، تو اے جاہل مرکب ہے، اے جاہل مرکب ہے۔ اگے وثابت التقلید، او بقید الجزم وثابت التقلید، جب کہا نا کہ وہ تصدیق جازم مطابق للواقع تے ٹھکلا ٹھکیا ہوئے، ایتھوں تقلید نکل گئی، کون نکل گئی؟ کیونکہ تقلید جڑی ہوندی ہے نا اون دے اتے جدوں کوئی شک پاوے تے رولا پੈ جاندا ہے جی، اور یا سارے تتر بتر کدی ادھر پھریا کوئی ادھر پھریا کوئی ادھر پھریا، سارا ہی رولا ہے نا کہ وہ ثابت نہیں، ثابت ہوندی ہے دلائل نال، تے جدوں دلائل ہی کوئی نہیں ہے تے ثابت کیویں ہوئی جی۔ اچھا جڑے لوکی پڑھ کے پھردے نے بھی فلانا پڑھیا میں بغیر کسی نام لیا جی، فلانا عالم سی وہ فلانے مذہب پہ چلا گیا، فلانا عالم سی فلانے مذہب پہ چلا گیا، وہ عالم کوئی نہیں سی، انہوں سمجھ کوئی نہیں سی، انہوں وہ حضرت مرلی صاحب سن، مرلی بجاندے سن، تو کسی نے دو چار گلاں کڑیاں جی کیتیاں تو انہوں آکھے یار واقعہ ٹھیک ہے۔ ورنہ جیڑا بندہ قرآن جاندہ ہے، قرآن وہ میں صدقے جاواں وے، ثم المقدمات الیقینیۃ اما بدیہیات او نظریات منتہیۃ الی البدیہیات۔ بس اچھا جی، یہ جو قیاس برہانی ہے نا اس کے سارے مقدمے کیا ہوتے ہیں؟ توجہ کر ذرا، یقینیات یہ جمع ہے کس کی؟ ثم المقدمات الیقینیہ، جو ٹھیک ہے یقینیہ، یہ یا تو بدی ہوتے ہیں بے جیڑی شاید سنو یقین ہوندا ہے نا، یا نظری ہوتے ہیں، لیکن آگے دلائل دے کر آخر بدیہات تک پہنچتے ہیں، آخر یقین ہمیشہ بدی شاید جا کے آندا ہے جی کیا کہ جی یہ جو مقدمات یقینیہ ہوتے ہیں، پھر یہ مقدمات یقینیہ یا یہ بدی ہوتے ہیں یا نظری ہوتے ہیں، تو نظری کو بدی سے حاصل کیا جاتا ہے، پھر وہ یقینی ہوں گے، پھر وہ نظری ہوں گے تو جن سے حاصل کریں گے وہ یقینی ہوں گے، یہ یقینی آخر بدی تک پہنچتے ہیں، یہ یقینی آخر وہی نا یقینی نظری آخر بدی تک پہنچیں گے، کیوں؟ لاستحال، ایک ہوتا ہے دور، ایک ہوتا ہے تسلسل۔ ادھر دیکھو، یہ موقوف ہے اس پر، یہ موقوف ہے، یہ موقوف ہے، یہ موقوف ہے، یہ موقوف ہے، یہ موقوف ہے،
آگے چلائے سلسلہ. اس کو کہتے ہیں تسلسل، بھی ختم ہی نہ ہو. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شغل چلنا بے تھے زندگی سارے سے کم تو لائے رکھنے. ایک ہوتا ہے دور، یہ موقوف ہے اس پر اور یہ موقوف ہے اس پر، پھر یہ موقوف ہے اس پر، واپس آ گئے. یہ کیا آدھے یہ بھی غلط ہے. سمجھی؟ اس لیے یقینی نے آخر بدی پر پہنچنا ہے کہ اگر وہ بھی نظری وہ بھی نظری وہ بھی نظری وہ بھی نظری تو کیا لازم آئے گا. اور اگر اگلا نظری پہلے نظری پر موقوف ہو جائے تو دور تسلسل دونوں باطل ہیں. اس لیے خواہ مخواہ یقینی نظری کہاں ختم ہوگا؟ بدی پر ختم ہوگا. قول متن کا من الیقینیات، یقین وہ تصدیق ہے، ایسی تصدیق جازم، ایسی تصدیق مطابق للواقع، ایسی تصدیق قلہ ٹھکائے ثابت پٹینے والی گل کوئی نہیں. ہن جنسا ہن جڑا تعریف دیا جنسا فصلاں پس تصدیق کے اعتبار سے کہ یقین تصدیق ہے، نہیں شامل یقین شک کو اور وہم کو اور تخیل کو اور باقی تصورات کو. جب کہا نا کہ یقین تصدیق ہے، اے سارے بچوں نکل گئے. اور جزم کی قید نے نکال دیا ظن کو، اور مطابقت کی قید نے نکال دیا جاہل مرکب کو، اور ثابت کی قید نے نکال دیا تقلید کو. گل مک گئی. پھر مقدمات یقینیاں یا بدیہیات ہیں یا نظریات ہیں جو ختم ہونے والے ہیں بدیہیات پر. دور یا تسلسل کے محال ہونے کی وجہ سے جڑا بھی لازم ہے او دا مطلب جڑا بھی لازم ہے وہ محال ہے. جی قول ماتن رحمہ اللہ یقینیاتی، یقین تصدیق ہے، ایسی تصدیق جو جازم، ایسی تصدیق جو مطابق للواقع، ایسی تصدیق جو ثابت ہے. پس تصدیق کے اعتبار سے نہیں شامل تصدیق، پھر تصدیق وہ تصدیق تے تعریف ہے یار، گل معرف دی ہے جی. نہیں شامل یقین شک کو اور وہم کو اور تخیل کو اور باقی تصورات کو، اور جزم کی قید نے نکال دیا ظن کو اور کتھوں یقین وچوں، اور مطابقت کی قید نے نکال دیا جہل مرکب کو، اور ثابت کی قید نے نکال دیا تقلید کو. پھر مقدمات یقینیہ یا بدیہیات ہیں یا نظریات ہیں جن کی انتہا بدیہیات پر ہے بوجہ محال ہونے دور اور یا تسلسل کے. کیونکہ نظریات کے حاصل کرنے کا سلسلہ اگر نہ ختم ہو بدیہیات پر تو یا پھر چل سو چل لا لا نے آیا تو تسلسل لازم ہے، تو یا کو نک دیاں کھا کے واپس آواں گے پہلے کل حضور تسی معاف کر دیو تو دور لازم آوے گا. جی کی لازم آوے گا؟ دور لازم آوے گا. جی دو میں محال نے. جی قول ماتن رحمہ اللہ کا من الیقینیات، یقین وہ تصدیق ہے، ایسی تصدیق جو جازم ہے، ایسی تصدیق جو مطابق للواقع ہے، ایسی تصدیق جو ثابت ہے. پس تصدیق کے اعتبار نہیں شامل یقین، پس تصدیق کے اعتبار سے، پس تصدیق کے اعتبار سے یقین نہیں شامل شک کو اور وہم کو اور تخیل کو اور باقی تصورات کو. اور جزم کی قید نے نکال دیا ظن کو، مطابقت کی قید نے نکال دیا جہل مرکب کو، اور ثابت کی قید نے نکال دیا تقلید کو. پھر مقدمات یقینیہ یا بدیہ ہوں گے یا نظریہ ہوں گے، ایسے نظریہ کہ ان کی انتہا بدیہات پر ہے ہوگی بوجہ محال ہونے دور کے یا تسلسل کے. وَأُصُولُهَا الاولیات والمشاہدات والتجربیات والحدثیات والمتواترات والفطریات. یقینیات کے اصول 1 2 3 4 5 6 ہیں. یقینیات کے اصول 6 ہیں. اولیات، مشاہدات، تجربیات، حدثیات، متواترات، فطریات، بصیات. جی
یقینیات کے اصول 6 ہیں. اولیات، مشاہدات، تجربیات، حدثیات، متواترات، فطریات. اور یقینیات کے اصول اولیات ہیں اور مشاہدات ہیں اور تجربیات ہیں. وہ ہیں آخر تو کرو تامی ٹھیک ہے. اور حدثیات ہیں اور متواترات ہیں اور فطریات ہیں. تو ہیں آخر تک کر. اور یقینیات کے اصول اولیات اور مشاہدات اور تجربیات اور حدثیات اور متواترات اور فطریات ہیں. اور یقینیات کے اصول اولیات اور مشاہدات اور تجربیات اور حدثیات اور متواترات اور فطریات ہیں. جی قولہ فاصول الیقینیات هي البدیہیات والنظریات متفرعۃ علیہا. بس شارع کہتا ہے کہ یقینیات کے اصول بدیات ہیں اور نظریات ہیں جو بدیات پر ختم ہوتے ہیں. کیا کہ جی شارع کہتا ہے کہ یقینیات کے اصول بدیہیات ہیں اور نظریات ہیں جو متفرع ہیں کس پر؟ چلو جی. اور قول متن کا وصولها، پس یقینیات کے اصول وہ بدیات اور نظریات جو متفرع ہیں بدیہیات پر. قول ماتن رحمہ اللہ کا وصولها، پس اس یقینیات کے اصول بدیہیات ہیں اور نظریات ہیں جو متفرع ہیں بدیہیات پر. قول باطن رحمہ اللہ کا وَأُصُولُهَا، پس یقینیات کے اصول وہ بدیہیات ہیں اور نظریات ہیں جو متفرع ہیں بدیہیات پر. ہن جڑے بدیہیات نے او کنے نے؟ والبدیہیات ستۃ اقسام بحکم الاستقراء. بدیہیات استقراء کیا ہے تو 6 لبے نے جی. کنے؟ 6. 7واں کسی نو لب جائے تو ساڑھے کر دے جائے جی. ساڑھے کر تو مراد منطقیاں نو جی. بدیہیات استقراء کے ساتھ 6 ہیں. سنیں ہی. اور بدیہیات 6 اقسام ہیں بے حکم الاستقراء جی. بدیہیات 6 اقسام ہیں بحکم الاستقراء. اور بدیہیات 6 اقسام ہیں بحکم الاستقراء. ووجه الضبط أن القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة أن يكون تصور یار أن يكون تصور طرفيها طرفيها وچ سکن کنا کی چسکا لگ گیا جی. مع النسبة كافيا في الحكم والجزم أو لا يكون. فالأول هو الأوليات. تھوڑا صبر کر. وجہ حسر یہ ہے اے ان 6 قسمہ بدیہ دین بدی. وجہ ضبط یہ ہے کہ قضایا بدیہیہ یا یہ کہ ان دونوں کی موضوع محمول کی دونوں طرفوں کا تصور. موضوع محمول کی یا یہ کہ قضیے کی دونوں طرفوں کا تصور تھوڑی سی ستھن کے ساتھ معتم بھی کافی ہوگا حکم کرنے میں اور جزم کرنے میں. عقل مان جائے گی ایویں یوں یا اس طرح ان کے طرفین کا تصور اس طرح نہیں ہوگا. کیا کہ جی اگر اول ہے کہ وہ قضیے کی دونوں طرفوں کا تصور کرے معتم بھی تے یقین ہو جائے بھی ایک گل ایویں ہی ہے. یہ اولیات ہے. یہ ہاں جی شابہ جی. وجہ ضبط یہ ہے کہ وجہ اثر آکھو وجہ ضبط آکھو قضایا بدیہیہ یا ان کی یا یہ کہ قضیے کے طرفین کا تصور معتم بھی تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یہ تصور طرفین معتم بھی کافی ہو جائے گا حکم میں اور جزم میں. عقل آنکھیں دی یہ گال ایویں ہوں قسمیں یا اس طرح نہیں ہوگا. اول کیا ہے اول ہو یعنی طرفین کے تصور سے معتم بھی یہ حکم
حد ہو گئی یار، مولے بحث کی بن گئی۔ جزم کو تو یہ اولیات تصور طرفین کا جو تصور ہے نا مع تنبیہ، یہ طرفین کا تصور کافی ہو۔ حکم اور جزم کو حکم جڑا بچ ہے نہیں ہے یہ حکم ہے نا تے پکی گل ہو جائے، اگر اس طرح ہے تو یہ اولیات ہے۔ وجہ ضبط یہ ہے قضایا بدیہیہ، یا یہ کہ ہوگا قضیے کی طرفین کا تصور مع تنبیہ کافی، حکم میں اور جزم میں یا نہیں ہوگا اس طرح، پس کی بن گیا جی، پس اول وہ اولیات ہیں جی۔ اور وجہ ضبط یہ ہے کہ قضایا بدیہیہ یا یہ کہ ہوگا قضیے کی دونوں طرفوں کا تصور نسبت کے ساتھ، مع تنبیہ کی نسبت کے ساتھ ہے، ترک نسبت لکھا ہے مع نسبت، وہ ہوئے تو زیادہ واضح ہے، تنبیہ نہیں ٹھیک، قضیے کی دونوں طرفوں کا تصور اور ان کے درمیان نسبت کا تصور۔ کینٹا ہو گیا سر کبار تو بول دیو جی، ہوں ترجمے جو غلط نہیں سمجھ آئی ہے جی، تو پہلو کیوں نہیں بولیا جی، میرے کو لفظ لکھا مع تنبیہ، ایک غلط ہے، پھر اصل نسبت ہے جی، کیونکہ تو نسبت میں دخل ہوتا ہے جی، کہ قضیے کی دونوں طرفوں کا تصور مع نسبت، اور قضیے دی ترائی جزاً واجہ موضوع محمول تے نسبت، تینوں جزوں کا تصور کریں تو یقین ہو جائے کہ ایک گل ٹھیک ہے۔ ہاں جی منع کر۔ وجہ ضبط یہ ہے کہ قضایا بدیہیہ یا یہ کہ ہوگا قضیے کی دونوں طرفوں کا تصور مع نسبت، ہاں ٹھیک کریے غلطی کلندری جی، ساری غلطی ٹھیک کر چھڑیے تم جی۔ اول اولیات ہے۔ جی ضبط یہ ہے کہ قضایا بدیہیہ یا یہ کہ ہوگا قضیہ کی دونوں طرفوں کا او موضوع محمول نہ ہی دو طرفاں پڑھیا، پیچھے 50 واری پڑھیا جو بھلا ہوے، ایک موضوع ایک محمول ایک نسبت جڑی وچ ہوندی ہوندی جی قضیہ جی۔ کی دونوں طرفوں کا تصور مع نسبت کافی ہوگا، حکم میں اور جزم میں یا نہیں ہوگا، بس اول وہ اولیات ہیں۔ والثانی ایتھے تینوں تعریف سمجھ آ گئی کہ اولی وہ قضیہ بدیہیہ ہوتا ہے جس کے موضوع محمول اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کریں تو جزم حاصل ہو جائے، اور آخر دیکھنا بھی سارے دی تعریف بھی سمجھ آ گئی، نال کیتیا اولی وہ قضیہ بدیہیہ ہے جس کے موضوع محمول اور ان کے درمیان نسبت کا تصور یقین کے لیے کافی ہو، جزم کے لیے کافی ہو، پھر آخر اولی وہ قضیہ بدیہیہ ہے جس کے موضوع محمول اور نسبت کا تصور حکم اور جزم کے لیے کافی ہو۔ آگے تعریف آگے چلو۔ والثانی اما ان يتوقف معلوم ان يتوقف على واسطة غیر الحس الظاہری والباطنی اویل یار کے والے او لا اویل بات نہیں ہے گا، چلو او لا۔ الثانی المشاہدات، بس قضیے کی دونوں طرفوں کا تصور اور نسبت کا تصور جزم کے لیے کافی ہو، حکم میں اور جزم میں اس طرح نہ ہو، اس طرح اولا تو ثانی یعنی اس طرح نہیں، تو پھر یا موقوف ہوگا کون وہ جزم واسطہ پر، موقوف ہوگا جزم، اور اندے وچ جڑا یقین کرنا ہے نا، وہ جڑا یقین ہے انہیں موقوف ہونا ہے، موضوع معمول بھی موقوف ہونے نہیں جی، حد ہو گئی یار، کہ یا موقوف ہوگا کون او حکم تے جزم کس پر، ایک واسطے پر، جو واسطہ حس ظاہرہ یا حس باطنی کا غیر ہے، یا اس طرح نہیں، یا اس طرح نہیں، کیا ثانی یا حکم موقوف ہوگا ایک واسطہ، حکم سے مراد جزم جزم موقوف ایک گل یقین دی پچھے یقینیات نے سارے جی جی۔ ثانی یا
जज़म मौकूफ होगा एक वास्ता पर जो वास्ता हिस्स ज़ाहिरा या बातना बातना का गैर है। हिस्सा दो ने, एक ज़ाहिरी तो एक बातनी। या इस तरह मौकूफ नहीं, मौकूफ नहीं, इस तरह मौकूफ नहीं, अगर मौकूफ नहीं, मौकूफ नहीं, यानी दोनों तरफों का तसव्वुर मां निस्बत के तसव्वुर के हुक्म और जज़म के लिए काफ़ी नहीं, फिर वो वास्ते पर भी वो यकीन तो जज़म मौकूफ जज़म मौकूफ नहीं, नहीं, वास्ते पर भी मौकूफ सानी यही है ना भाई, वो तसव्वुर भी काफ़ी नहीं किसके लिए, जज़म के लिए, और वो जज़म जो है वो वास्ते पर भी मौकूफ नहीं, कैसा वास्ता जो हिस्स ज़ाहिर या हिस्स बातिन का गैर, या इस तरह नहीं, या यानी मौकूफ होगा या इस तरह मौकूफ नहीं, मौकूफ नहीं। अगर मौकूफ नहीं, ऐसे वास्ते पर तो मौकूफ है, लेकिन वो वास्ता जो है ना वो क्या है, हिस्स ज़ाहिर और बातिन का गैर है, या इस तरह मौकूफ है या इस तरह। मौकूफ नहीं, अगर मौकूफ नहीं तो ये मुशाहदात है। अगर वास्ते पर मौकूफ नहीं, ऐसा वास्ता जो हिस्स ज़ाहिरा या बातना का गैर है, तो ये क्या है। हाँ जी, क्या कीजिए। अगर वो जज़म वास्ते पर मौकूफ ना हो, ऐसा वास्ता जो हिस्स ज़ाहिर या हिस्स बातिन का गैर मौकूफ हो या मौकूफ ना हो, अगर ना हो तो वास्ते पर मौकूफ ना हो तो ये मुशाहदात है, ये मुशाहदात है। सुने ते अगों फिर तारीफ गल इंदी अगों पढ़ना फिर तारीफ कर दें दी। वतन कासिमु इला मुशाहदातिन बिल हिस्स ज़ाहिरी व तुसम्मा हिस्सियातिन वाइला व इला मुशाहदातिन बिल हिस्सिल बातिनी व तुसम्मा विजदानियात। बस फिर ये जो मुशाहदात है ना, ये तकसीम होते हैं मुशाहदात बिल हिस्स ज़ाहिरा ते मुशाहदात बिल हिस्स बातनी। क्या कह जी, ये मुशाहदात तकसीम होते हैं मुशाहदात बिल हिस्स ज़ाहिरा और मुशाहदात बिल हिस्सिल बातनी। ये मुशाहदात बिल हिस्स ज़ाहिरा जो है ना, इनको हिस्सियात कहते हैं, इनको। और जो मुशाहदात हैं बिल हिस्स बातनी, उनको विजदानियात कहते हैं, उनको विजदानियात कहते हैं। हाँ जी, मुशाहदात अगो सारे दी मिसालां आ रही हैं जी। मुशाहदात बिल हिस्स ज़ाहिरा को हिस्सियात कहते हैं और मुशाहदात बिल हिस्सिल बातनी को विजदानियात कहते हैं। फिर आखना, मुशाहदात बिल हिस्स ज़ाहिरा को हिस्सियात कहते हैं और मुशाहदात बिल हिस्सिल बातनी को विजदानियात कहते हैं। सुने ओने फिर वापस चलना देख उधरों कि सानी ये है कि मौकूफ हो वास्ते पर, लेकिन वो वास्ता क्या हो, हिस्स ज़ाहिरा या बातना का गैर हो, या इस तरह नहीं। क्या मतलब है कि वो मौकूफ है वास्ते पर, और वो जो वास्ता है ना, वो वास्ता हिस्स ज़ाहिर और बातनी है। औला है ना कि वो मौकूफ है वास्ते पर, और वो वास्ता हिस्स ज़ाहिर बातन का गैर नहीं, बल्कि ये वास्ता है। और ये विच हिस्स होनी तक वो हिस्सियात बड़े नहीं पे, विजदानियात नज़र नहीं आ रहे, नहीं हद होगी यार कि गैर कढ़िया ने इन्हूं विच लियाउणा हुण कि या ये है कि वो मौकूफ है वास्ते पर, और वो जो वास्ता है वो क्या है, हिस्स गैर है, हिस्स ज़ाहिर ये तो गैर सी ना। ते औला दा की मतलब है, जिस वास्ते पर मौकूफ है वो ये हिस्स है, मौकूफ है वास्ते पर, लेकिन वो वास्ता कौन है। अगर हिस्स ज़ाहिरा है तो वाजिया ये तो हिस्सियात नहीं, अगर हिस्स बातना है तो यही विजदानियात ने। वो खाने च नहीं पै रही जी कि मौकूफ है वास्ते पर, फिर वो वास्ते दो है, या हिस्स ज़ाहिरा बातना का गैर है, या वास्ता ये है। और अगर ये है तो ये
حسیات یا واجہ یہ مشاہدات ہیں یار. تو مشاہدات دو ہے. مشاہدہ ہوتا ہے حس ظاہرہ سے یا اس کو کہتے ہیں. تو یہ دو قسم ہو گیا. کیا حسیات گلاب دا پھول سونگ کے تو یقین ہے نا کہ گلاب کی خوشبو اچھی ہے کہ کونی یقین ہے. اینو پھڑ کے نپ کھائیں ایک باری نپنے نہ زور نہ نپ تو سی چک پڑ دی بھی نپ کے تینوں یقین ہے یہ پھٹی بڑی سخت ہے کہ نہیں یقین ہے. توے نو ہاتھ لا کے اتنے روٹی پکن تو بعد چولہے تے پیا ہاتھ لا کے تے چک کے کہیں گا توا بڑا گرم ہے. وہ حواسے ظاہرہ کنے نے وہ آ جڑے نے وہ مرچا چکھ کے تینوں یقین ہویا مرچاں بڑیاں کوڑیاں ہیں. کدوں دے لگے ہیں واسے خمسہ ظاہرہ پکوان ہے تو کوئی نہیں سمجھ آئے پل پل گئے نے جی. انہاں نال یقین آਉਂਦਾ کہ کوئی نہیں. اور ابے نو ویکھ کے یقین ہویا کہ نہیں یہ میرا ابا ہے کہ کوئی نہیں یقین ہویا. حد ہو گئی یار. تے باطنی چیزاں کو مثال آ رہی ہے. جس ویلے حضرت نو بھوک لگی ہے تے تانوں یقین ہویا کہ نہیں کہ مینوں بھوک لگی ہے کہ کوئی نہیں یقین ہے. حضرت نو پیاس لگی زبان سکی پئی ہے تے یقین ہویا کہ نہیں کہ مینوں تائیں تو زور تو بعد اماں دی پتر پکوڑے لے میں پیاس نال مر گیا روزہ رکھیا میں کیویں پکوڑے لین جا جی. ہائے بڑی درد ہو رہی ہے جی. دسدی پئی وہ جڑا گڑ نکلدا ہے پیڑ ہوندی ہے چاں چاں ہوندی جی. چلو جی اے کس دا ہاتھ پھڑا تھا کہ تیرے تے ہاتھ بڑے نرم نے. یہ کدے نہ پتہ لگا حس نال ظاہری نالوں باطنی نال باطن جی ہاتھ لے کے چلا گئے. چلو جی دھیان کرو. چلو جی. اور ثانی یا یہ کہ موقوف ہوگا واسطے پر ایسا واسطہ جو حس ظاہر یا باطن کا غیر ہے یا وہ واسطہ اس کا غیر نہیں اے واسطہ ہے. ثانی مشاہدات ہیں اور منقسم ہے مشاہدات. مشاہدات بالحس ظاہرہ کی طرف اور نام رکھا گیا ان کا حسیات اور مشاہدات بالحس باطنی کی طرف اور منقسم اور نام رکھا گیا اس کا وجدانیات. اور ثانی یا یہ کہ جزم موقوف ہوگا واسطہ پر ایسا واسطہ جو حس ظاہر جی یا وہ حس ظاہر اور حس باطنی کا غیر نہیں. ثانی مشاہدات ہے اور مشاہدات منقسم ہوتے ہیں مشاہدات بالحس ظاہرہ کی طرف اور نام رکھا گیا ہے ان کا حسیات. شابہ. مشاہدات بالحس الباطنی کی طرف اور نام رکھا گیا ہے ان کا وجدانیات. شابہ. ثانی یا یہ کہ موقوف ہوگا جزم واسطے پر ایسا واسطہ جو حس ظاہر اور اس باطن کا غیر ہے یا وہ واسطہ یا اس طرح نہیں یعنی وہ واسطہ حس ظاہر یا حس باطن ہے. ثانی مشاہدات ہے اور مشاہدات منقسم ہوتا ہے مشاہدات بالحس ظاہر کی طرف اور نام رکھا جاتا ہے اس کا حسیات اور مشاہدات بالحس باطنی کی طرف اور نام رکھا جاتا ہے اس کا وجدانیات. اگین والاول اما جی والأول إما أن يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند حضور الأطراف أو لا تكون كذلك. والأول هي الفطريات وتسمى قضايا قياساتها معها. والأول کہ وہ یقین جو ہے موقوف ہے ایک واسطے پر. وہ جزم یقین اور جزم موقوف ہے ایک
جو حس ظاہرہ باطنہ کا غیر ہے، تو وہ جو واسطہ، اب اس کی دو صورتیں ہیں، وہ واسطہ یا تو اطراف موضوع محمول کے ذہن میں حضور کے وقت وہ واسطہ غائب نہیں ہوتا، وہ واسطہ جب وہ اطراف حاضر ہوتے ہیں تو اسی وقت واسطہ بھی وہ حاضر ہو جاتا ہے، یا وہ واسطہ اس طرح نہیں، یا وہ واسطہ اس طرح نہیں، واسطہ تو ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ اطراف جب ذہن میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ذہن سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں بھی شبہ کیا کہ جی اول یعنی حکم موقوف ہو واسطہ، اوہ حکم دی بجائے جزم کہہ دیکھا یار، جزم موقوف ہو واسطہ پر، اب وہ ایسا واسطہ ہے جو حس ظاہر اور حس باطن کا غیر ہے، وہ تو ہو گیا نا۔ تو یہ واسطہ جو ہے نا، یہ لا تغیب عن الذہن عند حضور الاطراف، اطراف کون؟ اطراف کون؟ موضوع محمول جب ذہن میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ واسطہ نال ہی ہے، یہ واسطہ بھی یہ خلیفہ صاحب بھی نال ہی نہیں جی، بالکل غائب نہیں ہوتا، یا اطراف کے حضور کے وقت واسطہ غائب ہو جاتا ہے۔ اول کہ وہ جزم موقوف ہے واسطے پر، اور وہ واسطہ حس ظاہری باطنی کا غیر ہے، اور اطراف کے حضور کے وقت ذہن میں وہ غائب نہیں ہوتا، تو ان کو کہتے ہیں فطریات، اور انہی کا نام ہے قضایا قیاساتھا معاہا، ایسا قضیہ جن دی دلیل نال نال پھر دی بھی، اوہ جڑا واسطہ ہے نا، اوہ حد اوسط یا کوکو جایا، اوہ نال نال لگی پھر دی، اے مطلب ایسے قیاس، ایک ایسے قضیے کہ جنہ دی دلیل انہوں دے نال ہے، وہ قیاس کی ہوندی ہے، حجت نہیں ہوندی، تو حجت کی ہوندی دلیل، کہ ان کی دلیل، ان کے قیاس ان کے ساتھ ہے، یہ ان کا نام ہے۔ کیا کہ جی اول یا یہ کہ وہ واسطہ اس حیثیت کے ساتھ ہے کہ اطراف کے حضور کے وقت ذہن میں وہ ذہن سے، ذہن میں نہیں، ذہن سے غائب نہیں ہوتا ہے، وہ واسطہ غائب نہیں ہوتا، بلکہ اطراف کے ساتھ ذہن میں حاضر ہوتا ہے۔ تو ان قضایا کو یعنی ان یقینیات کو، یاد کہتے ہیں، اور انہی کا نام ہے کیا؟ کا نام ہے قضایا قیاساتھا معاہا، قضایا قیاساتھا معاہا، ایک قیاسات و صفت ہے قضایا کی معنی یہ ہے کہ ایسے قضایا وہ کہ دلائل ان کے ملحوظہ معاہا ہیں، بغیر احتیاجی شے کے جو حاصل نہیں ہے، طرفین کے لحاظ کے ساتھ اگوں آ رہے الاربعۃ زوجن، انہاں دا ایک واسطہ ہے کیڑا انقسام بے متساویین، تو وہ نال نال تے فٹوفٹ یقین ہو گیا کہ اربع زوج، چونکہ اربع جو ہے منقسم متساویین ہوندا ہے، تے جڑا منقسم بے متساویین وہ کی ہوندا ہے، تے یقین ہو گیا بے اربع کی ہے زوج بھی، اے گل اگاں ٹر اگوں مثال وچ بھی آ رہی جی، وہ سمجھے ہی۔ اچھا جی وہ پچھلے دی تعریف رہ گئی، اندی بھی رہ گئی، تعریف کر پھر پیچھے آخر تک کہوں گا جی وہ وہاں سے سمجھ آ گئی ہیں جی۔ کیا کیا بلا اور مشاہدات کی تعریف کیا ہے؟ مشاہدات وہ یقینیات ہوتے ہیں، یاد ہوتے ہیں کہ جزم موقوف ہوتا ہے حس ظاہری یا حس باطنی پر، وہ واسطہ حس ظاہری ہو گیا نا جی، حس ظاہری یا حس کیا کیا، پھر تعریف کرنا مشاہدہ، مشاہدات وہ یقینیات ہوتے ہیں، مشاہدات وہ اوے یقینیات دے پتر نہیں سارے ہو پلاؤ بھی، مشاہدات وہ یقینیات ہوتے ہیں کہ جن میں جزم حاصل ہو جاتا، جزم موقوف ہوتا ہے، ایک واسطہ پر، وہ ایسا واسطہ ہے جو حس ظاہری ہے یا حس باطنی ہے۔ تو اگلے دی تعریف کر، فطریات وہ یقینیات، بزرگائے سارے یقین دیا قسمہ نہیں، فطریات وہ یقینیات ہیں کہ جزم موقوف ہوتا ہے واسطے پر جو حس ظاہر اور حس باطن کا غیر ہے، اور وہ ایسا واسطہ ہے اطراف کے حضور فی الذہن کے وقت، حضور فی ذہن کے وقت ذہن سے غائب نہیں ہوتا۔ پھر تعریف کر،
فطریات وہ یقینیات ہیں کہ جزم موقوف ہوتا ہے ایک واسطہ پر، ایسا واسطہ جو حس ظاہر اور حس باطن کا غیر ہے، اور یہ واسطہ اطراف کے حضور کے وقت فی الذہن، حضور فی الذہن کے وقت، وہ حضور فی الذہن کے اطراف کے حضور فی الذہن کے وقت، اطراف کے حضور فی الذہن کے وقت یہ واسطہ ذہن سے غائب نہیں ہوتا۔ چلو جی کتوں اور اول یا یہ کہ ہوگا وہ واسطہ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں غائب ہوگا ذہن سے اطراف کے حضور کے وقت، یا غائب ہو جائے گا، او لا تکون یا نہیں ہوگا اس طرح، یا اور اول وہ فطریات ہیں اور نام رکھا گیا فطریات کا، قضایا قیاساتھا معاہا، ایسے قضائے جن کی دلیل نندے نال جی، یا یہ کہ ہوگا وہ واسطہ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں غائب ہوگا ذہن سے اطراف کے حضور کے وقت، یا نہیں ہوگا وہ واسطہ اس طرح، اور اول وہ فطریات ہیں اور نام رکھا گیا ہے فطریات کا، قضایا قیاساتھا معاہا، یا یہ کہ ہوگا وہ واسطہ اس حیثیت سے کہ نہیں غائب ہوگا ذہن سے اطراف کے حضور کے وقت، یا نہیں ہوگا وہ واسطہ اس طرح، اور اول وہ فطریات ہیں اور نام رکھا گیا ہے فطریات کا، قضایا قیاساتھا معاہا۔ والثانی اما ان یستعمل فیہ الحدث وهو انتقال الذہن من المبادئ الى المطالب او لا یستعمل فالاول الحدثیات۔ چلو جی، اگر وہ یقینیات اس طرح ہیں کہ وہ جزم موقوف ہے واسطے پر اور اطراف کے حضور فی ذہن کے وقت واسطہ غیب ہے، واسطہ، تو پھر یہ ثانی ہے نا، تو پھر اس جزم میں حدث کا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس جزم میں جزم حاصل کرنے کے لیے حدث کا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جزم حاصل کرنے کے لیے حدث کا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، کیا کہ جی یقینیات میں جزم موقوف ہے واسطہ پر، اور وہ واسطہ وہ ان کا تو غیر ہے، وہ تو ختم ہو گیا، واسطہ اطراف کے حضور کے وقت، حضور فی الذہن، حضور فی الذہن، حضور فی الذہن، حضور فی الذہن اطراف کے حضور فی ذہن کے وقت ذہن سے غائب ہوتا ہے۔ تو پھر دو صورتیں ہیں کہ جزم حاصل کرنے میں جزم حاصل کرنے میں حدث استعمال ہوگا یا نہیں، حدث استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سنیں، اگر حدث استعمال ہو، کیا ہے؟ اگر حدث استعمال ہو، اس کو ان یقینیات کو حسیات کہتے ہیں، ان یقینیات کو حدثیات، حدثیات، استغفر اللہ، ان یقینیات کو حدثیات کہتے ہیں۔ کیا کیا جی؟ یقینیات جزم موقوف ہو واسطہ پر، اور وہ واسطہ اس حیثیت کے ساتھ ہو کہ اطراف کے حضور فی ذہن کے وقت ذہن سے غائب ہو، پھر جزم میں حدث جزم حاصل کرنے میں حدث استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر حدث استعمال ہو تو یہ یقینیات حدثیات ہیں۔ حدث کا کیا مطلب ہے؟ حدث کا یہ مطلب ہے، اور پیچھے پڑے ہیں اور میں کہڑے پاسے جاواں، کہ مجہول کو معلوم سے حاصل کرنے کے لیے دو حرکتیں ہوتی ہیں، دو، ایک ہوتا ہے مجہول سے اس کے معلومات کی طرف جانا کہ کن کے ذریعے حاصل ہوگا، یہ پہلی حرکت ہے۔ پھر معلومات کو ترتیب دے کر ان کے ذریعے مجہول کی طرف آنا، یہ دوسری حرکت ہے۔ کوئی یاد آئی گل کہ کوئی نہیں؟ یہ جو دو حرکتیں ہیں، اگر یہ دفعتاً ہو جائے مطالب سے مبادی کی طرف اور مبادی سے دفعتاً، اس دفعی انتقال کو حدث کہتے ہیں، اس حدث کہتے ہیں جی۔ تو یہ بھی حدث جڑا ہے، یہ بھی بدی، یہ بھی جڑا نا یقینیات ہویا جی، تو بدی ہویا جی۔ یہ جی کیا کیا جی؟ حدث کیا ہوتا ہے؟ ذہن کا انتقال کرنا مبادی سے مطالب کی طرف،
سنیں اصل ہے کہ مطالب سے مبادی کی طرف پھر مبادی سے یہ دفاتن ہو یہ بچ کوئی دیر نہ لگے جی تو یہ کیا ہے یہ حدث کی تعریف کی تھی حدث یہ ہے تو ان کو اول کو پھر کیا کہتے ہیں حدثیات کہتے ہیں سنیں اور صرف حاشیہ ذرا پڑھ لو جان اس بات کو مڈو گل شروع کی تھی کہ بے شک جب ہم نے ارادہ کیا انسان کو حاصل کرنے کا تو ہم نے غور و فکر کیا انسان میں اور پائے ہم نے اس کے مبادی حیوان اور ناطق پھر ہم نے ترتیب دی ان دونوں کو عام کو پہلے رکھا خاص کو بعد میں رکھا اور پھر منتقل ہوئے ہم اس سے انسان کی طرف پس یہاں دو حرکتیں تدریجی ہیں پہلی مطلوب سے یعنی مبادی کی طرف اور دوسری مبادی سے ان حرکتین کے مجموعے کو فکر اور نظر کہتے ہیں اور نظر و فکر سے حاصل ہوتا ہے آج تک شکر ہے بھول گیا سانو اور اس کا مقابل کون ہے اور وہ انتقالین کا مجموعہ دفعین مطالب سے مبادی اور یہاں مطلوب اور پھر ان سے کدھر طرف اور کبھی بولا جاتا ہے انتقال اول پر دفعی بھی اور کبھی انتقال ثانی پر دفعی بھی اور وہ عام ایسے کہ ہو شوق اور تاب کے بعد یا نہ ہو الاخر ہی تو کدے کدے یہ دو حرکتاں تدریجی ہوندیاں نے تو کدے کدے دو میں یہ دفعی ہون تے دا نا حدث ہے دفعی ہون تے دا نا حدث ہے شاباش چلو جمع نہ کروں کہ تو ان تعریف کر کے حدثیات دی حدثیات وہ یقینیات ہوتے ہیں کہ جن میں حدث استعمال ہوتا ہے اور پچھلی ساری لمبی گل کریں بے شک کر لے تو جس میں جس کے جزم حاصل کرنے کے لیے حدث استعمال ہوتا ہے جس کا جزم حاصل کرنے کے لیے حدث استعمال ہوتا ہے جس کا جزم حاصل کرنے کے لیے حدث استعمال ہوتا ہے چلو جی اور ثانی یا یہ کہ استعمال کیا جائے گا اس میں اور ثانی میں اور مراد و یقین بے حدث اور وہ حدث انتقال کرنا ذہن کا مبادی سے مطالب کی طرف اے دوجی حرکت دسی ہے دوجی پہلی بھی نالے یا نہ استعمال کیا جائے گا حدث پس اول حدثیات ہے جی یا یہ کہ استعمال کیا جائے گا اس میں حدث اور وہ ذہن اے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اے نظریات ہے اے بدیات نہیں ہے جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور ثانی یا یہ کہ استعمال کیا جائے گا اس میں حدث اور وہ انتقال کرنا ذہن کا مبادی سے متعلق کی مراد مطالب سے مبادی مبادی سے متعلق دو میں حرکتاں دفعتاً جی یا نہ استعمال کیا جائے گا بس اول حدثیات ہے اگے جی ہیں وہ جمع بلا بھی والثانی ان كان الحكم فيه حاصلا باخبار جماعه يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب فهي المتواترات فهو نہیں ہے گا فهي چلو فهي المتواترات وإن لم تكن كذلك بل حاصلا من كثرة التجارب تجارب باب تفاعل ہوندا کہ تفاعل ہوندا ہے اور نہیں ہو یار من کثرت التجارب یار من کثرت التجارب مصدری جی فہیت تجربیات چلو جی ثانی یعنی وہاں حدث استعمال نہ ہو حدث استعمال اب حدث استعمال نہیں تو اگر حکم اس میں حاصل ہوا ہے سنو یقین آیا ہے ایک جماعت کی اخبار کے ساتھ ایک جماعت نے ہمیں خبر دی ہے ایسی جماعت کے عقل کے نزدیک ان کا اتفاق جھوٹ پر ممتنع ہے وہ ہمیں جو یقین آیا ہے کہ بھی یہ گل ایویں ہے ہمیں ایسی جماعت نے خبر دی ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اتنے جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے
تو ان کا نام ہی متواترات، ان کا نام ہے کیا کہ جی اگر جزم اگر اس میں حدث استعمال نہ ہو، استعمال نہ ہو یہ تو بچوں نکل گئے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس ہاں جزم حاصل اگر حکم ہو اس میں اگر حکم اس میں حاصل ہے، ایک جماعت کے خبر دینے کے ساتھ ایسی جماعت کے عقل کے نزدیک ممتنع ہو اتفاق ان کا جھوٹ پر، یہ جو حدیث متواتر آوے گی تو یہ تعریف ہونی تو پیچھے پڑھی بھی جی اصول شاشی پھر نور الوار چاہے گی پھر اگلی کتابیں چاہے گی جی۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ یقینیات متواترات، یہ متواترات ہیں۔ تو تعریف سمجھ آ گئی کیا بلا؟ متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کا یقین آئے جماعت کی خبریں دینے کے ساتھ جماعت کے عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممتنع ہو۔ بعض نے شرط کی تھی 5 ہون، بعض نے آکھیا 12، بعض نے آکھیا 20، 40، 70، لیکن یہ سارے قول باطل ہے۔ گل یہ وے کہ اینے ہون جنہاں نال یقین آ جائے، کی ہے اینے ہون کہ جنہاں نال یقین آ جائے۔ چلو جی، اور ثانی اگر ہو حکم اس میں حاصل جماعت کے خبریں دینے کے ساتھ، ایسی جماعت ممتنع ہو عقل کے نزدیک اتفاق ان کا جھوٹ پر، پس وہ متواترات ہیں جی۔ اور ثانی اگر ہو حکم اس میں حاصل ایک جماعت کی خبریں دینے کے ساتھ، ایسی جماعت کے ممتنع ہے عقل کے نزدیک ان کا متفق ہونا جھوٹ پر، بس وہ متواترات ہیں۔ اور ثانی شابہ اس میں حاصل ایک جماعت کی خبر دینے کے ساتھ ایسی جماعت کے ممتنع ہو عقل کے نزدیک ان کا اتفاق کذب پر ممتنع ہو، بس یہ متواترات ہیں۔ سنیے گل، اگر اس طرح نہیں، جماعت کے خبر دینے سے یقین نہیں آیا بلکہ بار بار تجربہ کیا نتیجہ ایک ہی ہے، بلکہ بار بار تجربہ کیا نتیجہ ایک ہے، تو اب اس طرح یقین آ جائے گا کہ اے گل انجیے، اے گل ان کو کہتے ہیں تجربیات۔ کیا کیا جی؟ اگر اس طرح نہیں ہے یعنی بے جماعت کی خبر دینے سے یقین نہیں آیا بلکہ کثرت تجارب کی وجہ سے، کثرت بار بار تجربہ کرنا کیا اور نتیجہ وہی ہے، بار بار تجربہ کیا نتیجہ وہی ہے، بار بار تجربہ کیا نتیجہ وہی ہے، تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ایک گل ایویں ہی ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تجربیات کہتے ہیں۔ پانی پین نال پیاس بجھدی ہے، تسی حکیم دے گولیاں ایک پاسے رکھو، اے تجربہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تے بندہ کہے پیاس لگی تے کی ان روٹی لے کے دے دیے، سمجھے پہ جی؟ یار بڑی بھوک لگی ہے، انہوں پانی لے کے دے دیں۔ یہ بار بار تجربہ ہے نا کہ بھائی جڑا ہے نا کہ ایندہ نتیجہ اے وے، بھوک جڑی ہے روٹی نال لیندی ہے تے پیاس پانی نال لیندی ہے، پیاس پانی نال لیندی ہے۔ یہ جننے بھی ساڈے تجربے سارے چلدے پے نے، یہ سانو یقین ہو گیا تجربیاں نال۔ زمین چنگی طرح ہل وائیے، بیج وچ پائیے، پھر فصل اگدی ہے، یہ بار بار کہ کوئی نہیں ہویا، یہ بار بار تجربہ ہویا ہے جی۔ تے جڑی گڈیاں جنیاں بھی ہیں ہر شے بار بار تجربہ کیتا ہے بھی تیل ہووے تے چل دی ہے، تیل نہ ہووے تے سانو یقین ہو گیا بھی تیل تو بغیر تیل نال چل دی۔ جنیاں بھی ان گنت اگوں تو سکمونیاں ہونا انہوں چھڑو تو جڑا باقی سارے جڑے صبح شام تجربے نے سارے کی نے جی؟ تجربے نہیں ہے گے جی۔ بھائی سردی لگی ہے، بندہ کہ میں سردی لگی ہے تو انہوں فٹو فٹ آ کے قمیض لا دے، انہوں باجیا کمبل دے دے، کی دے دا آوے گا کہ میں سر ٹکی کے بیٹھا جی، انہوں کی دے دے کمبل دے دے جی۔ یہ بار بار تجربہ ہے کہ سردی لگی ہوئے تو لیف تے موٹا کمبل دیو تو کی ہو جاندہ ہے،
ਉਹ ਕਾਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। تو تعریف سمجھ آ گئی کہ تجربیات وہ یقینیات ہوتے ہیں جو بار بار تجربہ کرنے سے ایک نتیجہ حاصل ہونے سے یقین ہوتا ہے۔ چلو جی، اور اگر نہ ہو اس طرح بلکہ حاصل ہو کی جزم کثرت تجارب کی وجہ سے، تارگل کی لکھا ہے من کثرت تجارب، کثرت تجارب کی وجہ سے، چلو میری مان لو یار، کثرت تجارب کی وجہ سے، بار بار تجربہ کرنے کی وجہ سے، ایسا تو اسی طرح محقق بڑھنے میں فتح خراب پریشان ہوتے ہو، بس وہ تجربیات ہیں۔ چلو جی، اور اگر نہ ہو اس طرح بلکہ حاصل ہو جزم کثرت تجارب سے، بس وہ تجربیات ہیں۔ اور اگر نہ ہو اس طرح بلکہ حاصل ہو کثرت تجارب سے، بس یہ تجربیات ہیں۔ اگے وقد علم بذلك حد كل واحد منهما، آندے نے ہر ایک دی تعریف سمجھ آ گئی، ہر ایک دی۔ سمجھ آ گئی۔ عبداللہ جزدی آندہ ہے بھی جو کافی والے آکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہر ایک کی حد سمجھ آ گئی، تو اسی بھی دیکھو یہ جملہ کہہ ہی سکتے ہیں نا، کوئی گل نہیں جی، کہ نہیں کہہ سکتے۔ بابے رکھے ایک کافی کہ یہاں سے ہر ایک کی حد سمجھ آ گئی جی۔ اور تحقیق معلوم ہو گئی اس کے ساتھ تعریف ہر ایک کی ان 6 سے جی، تحقیق معلوم ہو گئی اس کے ساتھ حد ہر ایک کی ان 6 سے، اور تحقیق معلوم ہو گئی اس کے ساتھ ہر ایک کی تعریف ان سے۔ اگے قولہ، مثالاں پڑھیے، مثالاں شابہ، قولنا الکل اعظم من الجزء، مثالاں دیں دے نہیں، اولیات دی ایک مثال تے او جڑی تعریفاں نے ذہن چ رکھی، الکل اعظم من الجزء، کل دا تصور کریے کہ کی شے ہوندا ہے، تے اعظم دا تصور، جز دا تصور کریے کی ہوندا ہے، تے کل کی ہوندا ہے، تے او تصورین دا تصور تے نسبت انہاں دے درمیان تے یقین ہو جائے دا کہ کل وڈا ہے جز کولوں، کیے کہ نہیں یقین ہو گیا بے کل ہوندا ہے ساریاں اجزاء دا مجموعہ، تے جز ہوندی اس مجموعے دے وچوں ایک جز، تے ہن یقین ہو جائے گا بھی جڑا اجزاء دا مجموعہ ہے وہ کلی جز کولوں، کہ نہیں یقین ہو گیا بلا تھی بے۔ قول ماتن کا الاولیات، جیسے ہمارا قول الکل اعظم من الجزء جی، قول ماتن کا الاولیات، جیسے قول ہمارا الکل اعظم من الجزء، قول ماتن کا الاولیات، جیسے قول ہمارا الکل اعظم من الجزء۔ این ایک سوال لکھے پیچھے بھی ایک باری آیا سی، وہ اصل پھر انہیں بھی گل کی چل پئی نہ، پھر تسی چلو جی، وہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی کی ایک ہنوں جبل عود جڈی وڈی ہو جائے دی، کی ہو جائے دی؟ کون؟ ہاں داڑ، ایک ہنوں یادیں کشمیر کی آدھے نا ہے، ہاڑ دا نام خدا دے نہیں، بڑی گرمی ہوتی ہے اللہ دا واسطے۔ چلو جی، یہ داڑ جڑی ہے جی، اوے ہنوں تے داڑ، یہ او کھنا کہ یہ جبل عود کے برابر ہو جائے گی، کس کی؟ جہنمی کی۔ وہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جز کل سے بڑا ہو گیا، یہ جز، تو پھر جواب دیتے ہیں جی کل ہے باقی بدن اور پوری داڑ ملا کر، تو بدن اور پوری داڑ یہ کلی داڑ کو تو وڈا ہے جی۔ لیکن یہ سارے سوال دی بنیاد ایویں کرل مرل تے، اصل سونے یہ گل دسیے، اے حدیث میں تو سنا چکا، وہ جو شروع آیا سب پورے 6 مہینے جنت دا تعارف کرایا صرف جہنم دا۔ حدیث پاک کے سونے فرمایا کہ دیکھو نا، ایک چھوٹا جا بدن، ایک جنہ بدن وڈا ہوئے اونیاں زنجیراں چوکھیاں، سپ چوکھے وڈن، ٹھومے چوکھے وڈن، تکلیف زیادہ ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی سمجھ کو نہیں آ رہی؟ سونے فرمایا بعض جہنمی جہنم بچ ایڈے وڈے ہو جان گے، حدیث پاک ترغیب بچ
کہ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮਦੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਮੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਮਝੇ। ਬੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਜਰਾਤ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਗੋਡਾ ਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਂਦੀ ਹਣੋ ਜਬਲੇ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਂਦੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸ਼ੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਰਲ ਕੰਪਨੀ, ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਕਸਦ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਫਹੂਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਣੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਚੋਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਬਦਨ ਉੱਤੇ ਚਮੜਾ ਸਾਰਾ ਸੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੜੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਤੋ ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ। تو منطق کی کتابیں یہ سوال دہرائی رکھی ہے جی، لیکن تمہیں تو گل دسی پہ بنیاد جیڑی ہے نا وہ عدم علم تے وے جی۔ جی قوله المشاهدات، اما المشاهدات الظاهرة فقولنا الشمس مشرقۃ یار مشرقۃ والنار محرقۃ، کمال ہے، باب فعل تفعیل پاسے پہنچ گئے ہیں جی۔ تے اگے واما الباطنۃ كقولنا ان لنا جوعا۔ اچھا جی، مشاہدات دو قسم ہے، ایک ہے مشاہدات ظاہرہ، مثلا اسی اکھاں نال وینے کہ سورج چمکدا ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ویندے، اسی وینے ہاں بھی اگ جیڑی وہ کی کردی ہے، ہاتھ نال وچ واڑو پتہ لگدا ہے کہ کوئی نہیں، یہ سارے کی نے مشاہدات نے جی۔ اچھا باطنی کہ جس ویلے بھوک لگدی سانو یقین ہوندا ہے کہ نہیں سانو بھوک لگی ہے، ہیں جس ویلے پیاس لگدی یقین ہوندا ہے کہ نہیں، اے گل ہے ساری جی۔ قول ماتن کا والمشاہدات یا مشاہدات ظاہرہ، اے اما تو اما ٹھیک ہے، یا بہر التا بھی ٹھیک ہے، بہر المشاہدات ظاہرہ، جیسے ہمارا قول سورج روشن ہے، آگ جلانے والی ہے، اور بہر الباطنہ جیسے ہمارا قول بے شک ہمیں بھوک ہے، بے شک ہمیں پیاس ہے، ایسا نو یقین ہے جی۔ جی قول ماتن رحمہ اللہ کا المشاہدات، بہرحال مشاہدات ظاہرہ، پس جیسے قول ہمارا سورج روشن ہے اور آگ جلانے والی ہے، اور بہرحال مشاہدات باطنہ جیسے قول ہمارا بے شک ہمارے لیے ہمیں بھوک ہے اور ہمیں پیاس ہے۔ قول ماتن رحمہ اللہ کا المشاہدات، بہرحال مشاہدات ظاہرہ، پس جیسے ہمارا قول سورج الشمس مشرقۃ والنار محرقۃ، اور بہرحال باطنہ، پس جیسے ہمارا قول بے شک ہمارے لیے بھوک ہے اور پیاس ہے۔ جی قوله والتجربیات كقولنا السقمونیہ مسہل للصفراء، سکمونیہ ایک دعا بالضم، ایک گھاس ہے کہ رطوبت میان مسل صفراست، اندر میں جڑی رطوبت نے وچوں کٹ دینے، وہ پھر جڑا نو پیاؤ تے جڑا صفرا ہے جو کتب طب دے وچ اس رطوبت کو سکمونیہ کہتے ہیں، فارسی میں اس کو محمودہ کہتے ہیں۔ بھئی سکمونیہ جڑا ہے نا، اے پیا کے حکیمہ تجربہ کیتا ہے کہ جڑے اندر ہے نا صفرا اور یا پیلا پن، پیلا جرکان ہو، اے بھی ختم ہو جاندہ ہے جی، اے بار بار تجربہ نہ کیتا جی۔ جی ایشا بس جی۔ جی قول ماتن کا اور تجربیات، تاکہ میں تنوں 15 مثالیں دیتی ہیں، سارے تجربے ہی نے ساڑھے، جیسے ہمارا قول السکمونیہ مسہل للصفرائے، وہ مڈو مثال چلی نہ پچھوں افلاطون کولوں تاکہ تسی ہے مامون رشید دے زمانے چ بھی ایو آئی اگاں پھر پنج دیتی قیامت تک لگی چلی جی۔ بھی یہ تو دسے بھی تو کوئی ایک مثال تے نہ ہزاراں مثالاں جی۔ جی جی قول ماتن کا والتجربیات، جیسا قول ہمارا السکمونیہ قوله والحدثیات کا قول نا كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس، حدثیات کون؟
وہ کی سی او مطلب فوراً بے وہ یہ ہے کہ چاند کا نور حاصل ہوتا ہے سورج کے نور سے. چاند کا او اشد لکھا ہے ویسے جلے وینے آنے بھی چاند چھوٹا وڈا ہوندا ہے پھر پورا ہو جاندہ ہے پھر کٹنا شروع ہوندا ہے. تو اس جلے غور کر دیا تو سانو پتہ لگتا ہے بھی چاند جنہ جنہ سورج دے سامنے ہوندا جاندہ ہے انہاں نوں روشن ہوندا جاندہ ہے. اور قول ماتن کا حدثیات جیسے ہمارا قول چاند کا نور مستفاد ہے سورج کے نور سے. جی قول ماتن رحمہ اللہ کا والحدثیات جیسے قول ہمارا سورج کا چاند کا نور مستفاد ہے سورج کے نور سے. قول ماتن رحمہ اللہ کا والحدثیات جیسے قول ہمارا چاند کا نور مستفاد ہے سورج کے نور سے. اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتا ہے سچی توبہ کرنے سے. حدثیات میں سے ہے. کیا آپ اس میں غور کریں؟ شریعت آتی ہو تو فوراً آپ نتیجے پر پہنچ جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق ہیں. احتیاط میں سے ہے کہ شریعت آندی ہوئے 1 منٹ بندہ سے پہنچ جائے گا کہ سرکار واقعی انج ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ جی ایشا بس ہے. قوله والمتواترات كقولنا مکہ موجودۃ. چلو جی متواترات بھئی جیسے ہمارا قول کہ مکہ موجود ہے. ہوں ٹی وی تے نیٹ دے ہر شے پوری دنیا کٹھی کر دیتی ہے. ہوں تے ہر شے وہندے پے ہو. جی 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 تو باقی متواترہ جنیاں بھی خبراں نے ایک جسلے ہن جڑا عمرہ اج عمرہ کر رہے نے نا انہاں نوں تے او مشاہدہ ہو گیا نا تے جڑے نہیں گئے انہوں نے جن آ کے دسیا بھی اسی مکے گئے ساں اسی مدینے گئے ساں بار بار لوگ آ کے دسیا تے جدوں اجے کوئی یہ تحقیقات نہیں سن تو انہوں لوگوں نے یقین ایسی کہ نہیں جڑے نہیں سن گئے بھی ایک مکہ بھی ہے تو ایک مدینہ بھی ہے. جی جی لیکن صرف اس لیے کٹھا لفظ بولے ہیں کوئی شک نہیں تو کتوں لیندی ہے مکہ مدینہ لیندی ہے. جی یہ لفظ کٹھا بولتے سن سرکاری جی وقت نہیں صرف بول دے. حالانکہ 450 کلومیٹر سفر ہے. ارمال کتوں لیندہ ہے ٹوپی کتوں لیندی ہے مکہ مدینہ لیندی ہے. جی چلو جی قول ماتن کا والمتواترات جیسے ہمارا قول مکہ موجود المدینہ تو موجود البغداد موجود. جی قول ماتن رحمہ اللہ کا والمتواترات جیسے قول ہمارا مکہ موجود ہے. جی ماتن رحمہ اللہ کا والمتواترات جیسے قول ہمارا مکہ قوله والفطريات كقولنا الأربعة زوج فإن الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظة أطراف هذا الحكم وهو الانقسام بمتساويين. فطریات کی مثال ہے الاربعۃ زوج کہ اس کے اندر ایک واسطہ ہے جو ذہن سے غائب نہیں ہوتا. وہ ہے شے برابر تقسیم ہونا. کیے جب ہم 4 میں غور کریں گے اور زوج میں غور کریں گے کہ 4 تو برابر تقسیم ہوتا ہے. جو برابر تقسیم ہوتا ہے وہ زوج ہوتا ہے. فوراً سانو یقین ہو جائے کہ بچار کی ہے زوج. جی 4 زوج اے کر لیں. جی قول ماتن کا والفطریات جیسے ہمارا قول الاربعۃ زوج اور بے شک حکم اس میں ایسے واسطے کے ساتھ ہے جو نہیں غیب تیرے ذہن سے اس حکم کے اطراف کے لحاظ کے وقت اور وہ واسطہ انقسام میں متساویین ہے. شابہ جی جیسے قول ہمارا الاربعۃ زوج کیونکہ حکم اس میں واسطے کے ساتھ ہے جو نہیں غائب ہوتا تیرے ذہن سے اس حکم کے اطراف کے لحاظ کے وقت اور وہ واسطہ انقسام بھی متساویین ہے. قول ماتن رحمہ اللہ کا والفطریات جیسے قول ہمارا الاربعۃ زوج کیونکہ حکم اس میں ایسے واسطے کے ساتھ ہے جو نہیں غائب ہوتا تیرے ذہن سے اس حکم کے اطراف کے لحاظ کے وقت اور وہ واسطہ انقسام متساویین ہے. چلو